بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر جو کہ پہلے یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، امام حسین کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں۔ امام حسین ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو، یزیدیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ حضرت حر ان لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جان ان پر نثارو گے، اور اب تم ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ تم نے برا معاملہ کیا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو، اپنی حرکتوں سے باز آؤ تو اللہ قیامت کے دن تمہیں پیاسا رکھے گا۔ اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حر پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ واپس ہو کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لشکر اشکیہ سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے مبارز طلب کیے کہ ہم سے کون لڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی سامنے آئے۔ دونوں بولے، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ زہیر بن کین یا حبیب بن مظہر یا بریر بن جریر کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرت عبداللہ یسار نے فرمایا، او بدکار عورت کے لڑکے، تو مجھ سے نہ لڑے گا کیا؟ تیرے لیے لڑائی کے لیے بہت بڑے بڑے چاہیے۔ یہ فرما کر آپ نے اس کے ایک ہاتھ مارا، وہ قتل ہو گیا۔ سالم نے آپ پر وار کیا، آپ نے بائیں ہاتھ سے روکا، انگلیاں اڑ گئیں۔ داہنے سے وار کیا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ عبداللہ کوفے سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیوی وہب ان کے ساتھ تھی۔ وہ خیمے کی چوب لے کر جہاد کے لیے چلی اور اپنے شوہر سے کہا، میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ کہا، تم عورتوں میں جاؤ۔ وہ نہ مانی، تمہارے ساتھ مروں گی۔ آخر حضرت امام نے آواز دی، اے بی بی، اللہ کی تجھ پہ نعمت ہو۔ پلٹ آیا کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں۔ واپس آئیں۔ پھر ابن سعد کے میمنے سے عمر بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھے۔ امام کے ساتھیوں نے گھٹنے کے بل جھک کر نیزے سامنے کیے۔ گھوڑے نیزوں کی سنانوں پر نہ بڑھ سکے۔ پیچھے پلٹے تو ادھر سے تیر چلائے گئے۔ وہ کتنے ہی زخمی ہوئے، کتنے ہی مارے گئے۔ ایک مردک بن حوزہ نے پوچھا، کیا تم میں حسین ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ 3 بار پوچھا۔ لوگوں نے کہا، تیرا کیا کام ہے؟ بولا، اے حسین، تمہیں آگ کی بشارت ہو۔ جہالت کی انتہا پر جو لوگ حسین علیہ السلام کو قتل کرنے پر نیکی کا تصور کرتے تھے، وہ لوگ اس طرح کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، ابن حوزہ۔ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اس کو آگ کی طرف سمیٹ دے۔ یہ سن کر وہ مردود غضبناک ہو گیا۔ حضور کی طرف گھوڑا چمکایا۔ قدرت خدا کے گھوڑا بڑکا اور یہ پھسلا۔ ایک پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ گھوڑا اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے۔ سر پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آخر اسی حال میں وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ ایک اور شخص مسروق بن وائل حضرمی امام مظلوم کے سر مبارک کی تمنا کے لیے آیا تھا۔ ابن حوزہ کا حال دیکھ کر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں تو اہل بیت سے کبھی نہ لڑوں گا۔ پھر یزید بن معقل حضرت بریر سے کہنے لگا، اے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا، اچھا کیا تو اس نے کہا، تم نے جھوٹ کہا اور میں تم کو آج سے پہلے جھوٹا نہ جانتا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ فرمایا، تو آؤ ہم مباہلہ کر لیں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ساتھ قتل ہو۔ وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ابن معقل نے تلوار چھوڑی، کھالی گئی۔ حضرت عبیرہ نے وار کیا، وہ خود کاٹتا ہوا بھیجا چاڑ گیا۔ یہ دیکھ کر رضی بن منقذ عبدی دوڑ اور حضرت بریر سے لپٹ گیا۔ کشتی ہونے لگی۔ حضرت بریر نے دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ پیچھے سے کعب بن جابر آزادی نے نیزہ مارا
کہ پشت مبارک میں غائب ہو گیا۔ نیزہ کھا کر غازی کے سینے سے اترے اور اس مردک کی ناک دانتوں سے کاٹ لی۔ کعب نے تلوار ماری کہ یہاں حضرت بریر بن معقل شہید ہوئے۔ جب کعب پلٹا، اس کی عورت نے کہا، میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی۔ تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دشمن کو مدد دی اور عالموں کے سردار حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ پھر امام کی جانب سے عمر بن کردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر نے قتال شدید کیا۔ یزید بن سفیان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے قتل فرمایا۔ نافع بن حلال مرادی میدان میں آئے، مزاحم بن حریث ان کا مزاحم ہوا۔ مرادی بامراد اس نامراد کو قتل کیا۔ یہ حالت دیکھ کر عمر بن الحجاج چلایا، اے لوگو، تم جانتے ہو کن سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ایک ایک ان سے میدان نہ کرو تو بہت کم ہے۔ خدا کی قسم تم سب مل کر پتھر مارو گے تو قتل کر لو گے۔ ابن سعد یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو تنہا میدان کرنے سے روک دیا۔ پھر عمر بن الحجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا۔ اس حملے میں مسلم بن عوجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ عمر پلٹ گیا، ان میں ابھی بھی رمق باقی تھی۔ حبیب بن مظہر نے کہا، تمہیں جنت کا مژدہ ہو، تمہارا گرنا مجھ پر سخت شاق ہوا۔ میں ابھی عنقریب تم سے ملا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وصیت کرو کہ اس پر میں عمل کروں۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان پر قربان ہو جانا۔ حبیب نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر خبیث ابن سعد نے پانسو تیر انداز بن نمیر کے ساتھ جماعت امام پر بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کا مینا برسانا شروع ہو گیا۔ امام کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو لیے، اور یہ پیادہ ہونا اس مصلحت سے تھا کہ اس ناگہانی بلا سے ایک ساتھ 500 تیر چٹکیوں سے نکل رہا ہے۔ گھبرا کر پاؤں نہ اکھڑ جائیں، مارنا مرنا جو کچھ ہونا ہے یہیں ہو جائے، امام کو چھوڑ کر بھاگنے اور پیٹھ دکھانے کی راہ نہ رہے۔ حضرت حر سخت لڑائی لڑے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ان 500 نے ان کے 30 ساتھیوں پر کچھ قدرت نہ پائی۔ جب شقی ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں، اس میدان کے داہنے بائیں کچھ مکان واقع تھے، ان میں لوگ بھیجے کہ جماعت امام پر داہنے بائیں سے ابھی حملہ ہو سکے۔ امام مظلوم کے 3-4 ساتھی پہلے سے بیٹھ رہے جو کودہ مار لیا۔ ابن سعد نے جل کر کہا کہ مکانات میں آگ لگا دی جائے، کیونکہ وہ ان پر بس نہیں چل رہا تھا۔ امام نے فرمایا، جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملے کا اندیشہ بھی نہ رہے گا۔ شمر مردود حملہ کر کے خیمہ اطہر کے قریب پہنچا۔ جنت والوں کا خیمہ پھونکنے کو جہنمی نے آگ مانگی۔ اس کے ساتھی حمید بن مسلم نے کہا، خیمے کو آگ دے کر عورتوں بچوں کو قتل نہ کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس دوزخی نے نہ مانا۔ شیخ بن ربیع کوفی کے اس ناپاک لشکر کے سرداروں میں سے تھا، اس نالی کو آگ لگانے سے باز رکھا۔ اس عرصے میں حضرت زہیر بن کین 10 صاحبوں کے ساتھ شمر مردود کے لشکر پر ایسی سختی سے حملہ آور ہوئے کہ ان بدبختوں کو بھاگتے اور پیٹھ دکھاتے ہی بن پڑی۔ اس حملے میں ابو عزرہ مارا گیا۔ دشمنوں نے جمع ہو کر ان 11 پر پھر ہجوم کیا۔ 11 لوگ بچے تھے، ان میں سے جتنے مارے جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم نہ ہوتے کہ یہ کم ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن امام حسین کے ساتھی میں سے اگر ایک بھی شہید ہو جاتا تو سب پر ظاہر ہو جاتا۔ اسی وقت میں ظہر کا نماز کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت ابو ثمامہ ساعدی نے امام سے عرض کی، حضور، میں آپ پر جان قربان کرتا ہوں کہ آپ دشمن کے پاس آ گئے۔ خدا کی قسم، جب تک میں اپنے حضور پر جان نثار نہ کر لوں، حضور شہید نہ ہوں گے، مگر آرزو یہ ہے
کہ زور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ امام نے فرمایا ہاں یہ اول وقت ہے، ان سے کہو اس قدر مہلت دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ امام کی کرامت کہ یہ بات ان بے دینوں نے قبول کر لی۔ ابن نمیر مردک نے کہا یہ نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن نمیر مردود سے کہا کیا اہل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور اے گدھے تیری قبول ہوگی؟ اس نے ان پر وار کیا، انہوں نے خالی دے کر تلوار ماری، گھوڑے پر پڑی، گھوڑا گرا اور اس کے ساتھ وہ مردود بھی زمین پر آیا۔ اس کے ہمراہی جلدی کر کے اسے اٹھا لے گئے۔ پھر انہوں نے قتال شدید کیا، بنی تمیم سے بدیل بن سریم قتل فرمایا، دوسرے تمیمی نے ان کے نیزہ مارا، اٹھنا چاہتے تھے کہ ابن نمیر خبیث نے تلوار چھوڑ دی، شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ اب حضرت حر اور حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شروع کیا کہ ایک ان خبیثوں پر حملہ فرماتے، جب وہ اس ہر بونگ میں گر جاتے دوسرے لڑ بھڑ کر چھٹا لاتے، جب یہ گر کے غائب ہو جاتے وہ پہلے حملہ کرتے اور بچا لاتے۔ دیر تک یہی حالت رہی، پھر پیادوں کا لشکر حضرت حر پر ٹوٹ پڑا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ روضۃ الشہداء ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حر زخمی ہو کر گرے، امام حسین کا آواز دی، حضرت امام حسین بے قرار ہو کر تشریف لے گئے، سخت جنگ فرما کر اٹھا لائے، زمین پر لٹا دیا اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیشانی اور رخساروں کے گرد دامن سے پوچھنے لگے۔ حضرت حر نے آنکھ کھول دی، اپنا سر امام حسین کے زانوں پر پا کر مسکرائے، عرض کی حضور اب تو مجھ سے خوش ہوئے؟ فرمایا ہم راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ حر نے یہ مزدہ جان فزا سن کر امام پر نقد جان نثار کیا اور جنت کی راہ پا لی۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہوئی، دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، کثرت کی وجہ سے کچھ خیال میں نہ آتے، یہاں تک کہ امام کے قریب پہنچ گئے اور تیروں کا مینا برسانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حنفی نے امام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیا اور اپنے چہرے اور سینے کو امام کی سپرد بنا کر کھڑے ہو گئے۔ دشمن کی طرف سے تیر پر تیر آ رہے ہیں اور یہ کامل اطمینان اور پوری خوشی کے ساتھ زخم پر زخم کھا رہے ہیں۔ اس وقت اس شراب محبت کے متوالے نے اپنے معشوق، اپنے دلربا حسین علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے لے کر جنگ احد کا سماں یاد دلایا ہے۔ وہاں بھی ایک عاشق جانباز مسلمانوں کی لڑائی بگڑ جانے پر سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کے حملوں کی سپر بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پیچھے قیام فرما تھے اور دشمنوں کے دفاع کرنے کو ترکش سے تیر عطا فرما جاتے تھے اور ہر تیر پر ارشاد ہوتا تیرے تیر مار اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کی شان جنگ احد میں حضرت سعد کی جان نثاری کی وہ کیفیت کہ رسول اللہ کے سپر بن گئے اور دشمنوں کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ اور واقعہ کربلا میں ابن سعد کی ضیاءکاری کی حالت دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مقابلے پر لایا ہے۔ جب حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سامنے اتنے تیر کھائے کہ شہید ہو کر گر پڑے۔ امام کے وفادار جانثار چند سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے جو دشمنوں کے مقابلے پر تشریف لائے امام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیروں کے حملے میں مشہور ہیں، پھر یہ تو شیر تو محمدی کا شیر ہے، اس کے جھنجھلائے ہوئے حملے سے خدا کی پناہ دشمنوں کو قہر الہی کا نمونہ دکھا دیا۔
جس نے سر اٹھایا نیچا دکھایا۔ سب شکن حملوں سے جدھر بڑھے دشمن کائی کی طرح پھٹ گئے۔ آپ ان پر بار بار حملہ فرماتے، دشمنوں کی جان وہیں پر قیامت برپا کر دی۔ چند بار ایسا ہوا، یہاں تک کہ مرہ بن منقذ عبدی شقی کا نیزہ لگا اور بدبختوں نے تلوار پر رکھ لیا۔ آپ نے جنت میں آرام فرمایا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پر امام نے فرمایا، بیٹے، خدا تیرے شہید کرنے والے کو قتل کرے، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ یہ قوم اللہ سے کتنی بے باک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی پر کس قدر جری ہے۔ پھر لاش مبارک اٹھا کر لے گئے، خیمے کے پاس رکھ لی۔ پھر عبداللہ بن مسلم لڑائی پر گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی نرگے میں عون بن عبداللہ، حضرت جعفر طیار، عبد الرحمن و جعفر نے شہادتیں پائیں۔ حضرت قاسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے۔ عمر بن سعد بن نکیل مردود کی تلوار کھا کر زمین پر گرے۔ امام حسین کو آواز دی، چچا۔ امام شیر غضبناک کی طرح پہنچے۔ عمر مردود پر تلوار چھوڑی، اس نے روکی، ہاتھ کہنی سے اڑ گیا۔ وہ چلایا، کوفے کے سوار اس کی مدد کو دوڑے اور گرد و غبار میں اس نے پاک سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ گئی۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا امام حضرت قاسم کی لاش پر فرما رہے ہیں، قاسم، تیرے قاتل رحمت الہی سے دور ہیں، خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاہ گزرا کہ تو پکارے اور وہ فریاد کو نہ پہنچ سکے۔ پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے، حضرت علی اکبر کے برابر میں لٹا دیا۔ اس طرح حضرت عباس، حضرت اور امام کے دوسرے صاحبزادے ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ، جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، گود میں اٹھا کر لائے۔ ایک شکی نے تیر مارا، گود ہی میں ذبح ہو گئے۔ امام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اس دل دکھانے والے معرکے میں سب کا امتحان منظور تھا، مگر امام حسین کا تو اصلی امتحان تھا۔ دشمنوں کے ہاتھ سے جو صرف امام ہی کے دشمن خون کے پیاسے تھے، پہلے امام کو شہید کرا دیا جاتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن پہلے آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان کو شہید کیا گیا، پھر آخر میں آپ رہ گئے۔ اس وقت امام زین العابدین سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتواں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے، اب کیسی مصیبت جھیلنے کے سامان ہو رہے ہیں، بیماری، پردیس، بچپن کے ساتھیوں کی جدائی، ساتھ کھیلے پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال رکھا، اب ضدیں پوری کرنے والے، ناز اٹھانے والے مہربان باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر خبیث کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے اگر تم دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے، شرافت سے تو نہ گزرو، میرے اہل بیت سے اپنے جاہل سرکشوں کو روکو۔ دشمن ادھر سے باز رہے۔ اب چاروں طرف سے امام مظلوم، جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، امام دائیں طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشان نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو وہاں سے بھی مجبوراً بھاگنا پڑتا۔ خدا کی قسم، وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جسے بکریوں کا ریوڑ شیر کے آنے پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لڑائی لمبی ہوئی، دشمنوں کے چھکے چھٹے ہوئے، امام کا گھوڑا کام آ گیا، ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ ایک بخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھیں کیسا چمک رہا ہے۔
مگر تم اس میں سے ایک بوند نہ پاؤ گے، یہاں تک کہ پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔ امام حسین فرمانے لگے، اللہ تجھ کو پیاسا قتل کرے۔ فوراً پیاس میں مبتلا ہوا، پانی پیتا اور پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ پیاسا مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے، جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے اللہ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے یہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ خدا کی قسم تم مجھے قتل کرو گے، اللہ تم پر پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا، اس پر راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھائے گا، یعنی منٹ بہ منٹ بڑھتا رہے گا۔ شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹے، کیا انتظار کر رہے ہو تم؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چاروں طرف سے ظلمت کے، تاریکی کے بادل فاطمہ کے بیٹے پر چھا چکے ہیں۔ ذرا بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلوار کے لگے ہیں، تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخعی شکی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ گر پڑا۔ سنان مردود نے خولید بن یزید سے کہا کہ سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ سنان بلد شیطان بولا، تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر فاطمہ کے جگر پارے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو، 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا، سر مبارک جدا کر دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، امام کا لباس اتار کر